آف کورس ٹھیک ہے. ہاں وہ ابھی لائٹ بند کی ہوئی ہے سب نے, تو وہ جب بیٹھیں گے تو لائٹیں چل. ہاں ہاں 23496 ماسک ویسے پہننے چاہیے. ہاں کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. میں عموماً سندھ حکومت اور سندھ کی عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے سندھ کے مختلف شہروں سے پریس کانفرنس کرتا ہوں. آج اسلام آباد آنا ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سندھ کا مقدمہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لڑا جائے. تو اس حوالے سے کچھ بنیادی ایشوز صوبہ سندھ کی حکومت کے جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ صوبہ سندھ کی عوام کو ہوتا ہے, اس حوالے سے کچھ ایشوز کو اجاگر کرنا, آپ دوستوں کی مدد کے ذریعے قوم کو اس حوالے سے بات کرنا ہے. آج اسلام آباد میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ آئینی ادارہ ہر 90 روز اس کو ملنا ہوتا ہے. گو کہ ہر 90 روز نہیں مل پاتا, لیکن چلیں آج وزیر اعلیٰ سندھ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کے حوالے سے شرکت کے لیے اسلام آباد آئے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں جو کہ سارے پاکستان کا اس وقت ہے وہ پاپولیشن سینسس کے رزلٹ ہیں. آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ 2017 کے جو سینسس کے نتائج تھے, اکراس دا بورڈ لوگوں نے ان نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کو تنقید ان پر کی گئی. اور 2018 کے عام انتخابات کے لیے ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی جس کے تحت 24ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا کہ جو پریلیمنری رزلٹ ہیں اس کے بیسس کے اوپر انتخابات کر لیے جائیں. اور یہ سمجھوتا سیاسی جماعتوں نے, پارلیمانی جماعتوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کی کنٹینیوٹی کے لیے کیا تھا. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو سینسس کے نتائج ہیں اس کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے. تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس بات سے اگری کیا, اور اس زمانے میں پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی وفاقی حکومت تھی, اے این پی, جے یو آئی, تمام سیاسی جماعتوں نے کنڈیشنل اپروول کے طور پر اس کی منظوری دی. اور فیصلہ یہ ہوا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے پھر فیصلہ کیا کہ جو سینسس کے نتائج ہیں اس کا 1% کو پہلے آڈٹ کیا جائے گا تھرڈ پارٹی کے ذریعے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا سینسس کے نتائج کو منظور کرنا چاہیے یا نہیں. 1 ماہ بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 1% نمبر بڑا چھوٹا ہے, اس کو بڑھا کے 5% کر دیا جائے. تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سینسس کے نتائج کا تھرڈ پارٹی آڈٹ 5% کیا جائے گا. حکومت تبدیل ہو گئی اور عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے. پاکستان تحریک اقتدار حکومت میں آ گئی, کیونکہ انصاف تو انہوں نے کیا نہیں ہے, صرف اقتدار کی خاطر جنگ لڑی ہے. حکومت میں آ گئے تو جو وعدے تھے وہ وفا تو ان کو کرنے نہیں تھے, تو انہوں نے سینسس کے ایشو کو کبھی بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور نومبر 2020 میں 2 سال بعد تقریباً
ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا جس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور باقی وزرائے اعلیٰ کو وفاقی وزیر اسد عمر صاحب بتاتے ہیں کہ جی سینسس کے نتائج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اور وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور وہ کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے وہاں یاد دہانی کرائی کہ سی سی آئی کو اپنے ماضی کے فیصلوں پر عمل کرنا ہے اور ماضی کا فیصلہ تھا کہ 5% تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنی ہے, کسی وزیر کو اس معاملے کو نہیں دیکھنا. خیر وزیر اعلیٰ سندھ نے ساری پاکستان کی آبادی کا عوام کا مقدمہ لڑا, پیپلز پارٹی نے مقدمہ لڑا اور پھر فیصلہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ کمیٹی صوبوں سے ان کی ریزرویشن سننے کے بعد اپنی سفارشات کو جمع کرائے گی. یہ نومبر 2020 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہوا اور وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. صوبوں سے آج تک اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی, صوبہ سندھ کی حکومت سے اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالباً دسمبر 2020 کے کسی کابینہ کے اجلاس میں اس وزراء کی کمیٹی کی سفارشات کو پیش بھی کیا گیا اور اس کو منظور کر لیا. اب حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سی سی آئی کے سربراہ بھی ہیں, وفاقی کابینہ کے بھی سربراہ ہیں. ایک طرف وہ فیصلہ کرتے ہیں نومبر 2020 میں کہ جی صوبوں سے بات کر کے مشاورت کر کے فیصلہ کیا جائے گا, اور اس کے کچھ روز بعد, کچھ ہفتے بعد وفاقی کابینہ ان کی سربراہی میں ملتی ہے اور مل کر وہ اس رپورٹ کو اپروو کر دیتی ہے. وہ معید یوسف صاحب نے کہا تھا نا, کامرس منسٹر کے طور پہ وہ ایک ڈیفرنٹ کیپیسٹی میں ہے, وزیر اعظم کے طور پر وہ ڈیفرنٹ کیپیسٹی میں ہے. تو شاید یہی منطق عمران خان صاحب کی چل رہی تھی کہ سی سی آئی میں کچھ اور فیصلہ کر لو, وفاقی کابینہ میں کچھ اور فیصلہ کر لو. آج وہ جو کابینہ نے منظوری دی ہے وہ رپورٹ سی سی آئی میں پیش کی جا رہی ہے, اور صوبہ سندھ کا اصولی موقف ہے کہ ایسا ایویڈنس ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ صوبہ سندھ کی آبادی کو انڈر شو کیا گیا ہے, انڈر رپورٹ کیا گیا ہے. بلوچستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس شواہد ہیں, رپورٹس ہیں کہ اس کی پاپولیشن کو بھی انڈر رپورٹ کیا گیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ماضی کے سی سی آئی فیصلوں کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کریں آپ تو اس معاملے کو آسانی سے ریزالو کیا جا سکتا تھا. لیکن افسوس صد افسوس کہ تحریک انصاف حکومت اس معاملے پر انصاف میں بلیو نہیں کرتی اور ماضی کے اپنے کیے ہوئے فیصلے سی سی آئی کے کیے ہوئے فیصلوں کو خود وائلیٹ کر رہی ہے. تو آج وزیر اعلیٰ سندھ یہ مقدمہ پاپولیشن کے حوالے سے سی سی آئی کے سامنے رکھیں گے, اور ہم اس لیے اس بات پر زور دیں گے کہ پراپر پلاننگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے نمبرز پتہ ہوں آبادی کے. جب تک آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کتنے شہری ہیں, آپ کیسے ان کے لیے سہولیات کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے ان کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے, کیسے ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے, کیسے وسائل دیے جا سکتے ہیں. تو آج ایک یہ ایشو پر بات ہوگی. دوسرا ایشو صوبہ سندھ کے 3 ہسپتال, این آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی اور این آئی سی ایچ, اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ سندھ آج وزیر اعظم پاکستان کے سامنے کچھ چیزیں گوش گزار کریں گے. میں پہلے ان 3 ہسپتالوں کی پرفارمنس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ناقدین کہتے ہیں نا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد خرابی ہو گئی, چیزیں اچھی نہیں ہوئی. یہ 3 ہسپتال اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کیسے جب آپ نے ڈیولوشن کی, کیسے آپ نے ہسپتال کا کنٹرول اسلام آباد سے صوبوں کی طرف منتقل کیا, تو کیسے ڈیلیورنس امپروو ہوئی.
कैसे अवामी खिदमत इम्प्रूव हुई और कैसे एक आम आदमी की मुश्किलात में कमी आई। मैं सबसे पहले NICVD के हवाले से बात करना चाहूँगा। NICVD हमें 2011 में सूबाई सिंध की हुकूमत को मुंतकिल हुआ, और जब NICVD सिंध गवर्नमेंट को मिला तो NICVD एक था कराची शहर में, सिर्फ एक। सिंध हुकूमत ने उसकी बजटरी एलोकेशन को बढ़ाया, उसकी फिस्कल रिसोर्सेज को बढ़ाया, उसको ऑटोनॉमी दी काम करने की। नतीजा ये हुआ कि वो NICVD कराची से निकल के हैदराबाद गया, टंडो मोहम्मद खान गया, नवाब शाह गया, मिट्ठी गया, खैरपुर गया, सेवन गया, लाड़काना गया, सखर गया, और अभी पिछले दिनों टंडोला यार में उसकी एक चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह हुआ है। यानी कि उसकी शाखों को आपने सिंध के मुख्तलिफ अजला में एक्सपैंड किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि अब कोई शख्स सखर से कराची नहीं आता, उसको सखर में एक बेहतरीन कार्डियक केयर फैसिलिटी मिली हुई है। लाड़काना से वो शख्स कराची नहीं आता, हैदराबाद से वो शख्स कराची नहीं आता, थरपारकर मिट्टी से वो शख्स कराची नहीं आता, उसको अपने हेडक्वार्टर में वो बेहतरीन कार्डियक केयर मिल रही है और मुफ्त। एक पैसा ये इदारा चार्ज नहीं करता किसी भी पेशेंट से। 100% तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बेयर करती है, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2015 से लेके 28 फरवरी 2021 तक 83,88,891 पेशेंट्स हैं जो इससे मुस्तफीद हुए। 83,28,891। ये मैं आपको 2015 से फिगर दे रहा हूं, जब हमने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी थी NICVD की। 83 लाख पेशेंट्स का मुफ्त इलाज, ऐसा इलाज जिसकी मिसाल आप दुनिया में दे सकते हैं, वो इलाज हो रहा है सूबाई सिंध में, हो रहा है सूबाई सिंध की हुकूमत करके दे रही है। हम कहते हैं पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है, हम हमेशा पाकिस्तान का सोचते हैं। ये जो 83 लाख पेशेंट्स हैं, इसमें 3,34,177 पेशेंट सूबाई सिंध के बाहर से आए हैं। 3,34,177 पेशेंट्स सिंध के रहायशी नहीं हैं, लेकिन उनका भी मुफ्त इलाज ये बेमिसाल इदारा करता है, क्योंकि वो इदारा इंसानी खिदमत पर बिलीव करता है। आज़ाद कश्मीर से 2019-2020 2 सालों में 9,133 पेशेंट आए, 9,133। बलोचिस्तान से 2019-2020, और ये मैं इसलिए 2 साल काउंट कर रहा हूँ ये कि इन दोनों सालों में हुकूमत इन फरिश्तों की है। बलोचिस्तान में इन 2 सालों में 2,10,142 पेशेंट NICVD की मुफ्त हेल्थ केयर सर्विस से मुस्तफीद हुए। गिलगित बल्तिस्तान से 6,492 पेशेंट्स आए। खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर पिछले 7 साल से ये फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ से 38,223 पेशेंट आए, 38,223। और पंजाब, जहाँ पर बोजदार साहब की हुकूमत है पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, 70,187 पेशेंट, 70,187। ये कुल पेशेंट्स की तादाद 2 सालों में सिर्फ 2019-2020, जो कि इनके इख्तदार का पीरियड है, 3,34,177, 3,34,177। ये NICVD की परफॉर्मेंस है। JPMC, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत ने साइबर नाइफ फैसिलिटी स्टार्ट की। ये इंतहाई महंगा इलाज है दुनिया भर में, दुनिया भर में बड़ा महंगा इलाज है ये। इसको कहते हैं मैजिक नाइफ। ये कैंसर के पेशेंट्स का इलाज होता है। मैं पाकिस्तान का नक्शा लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हमने जगहों को मार्क किया हुआ है
کہ کن کن جگہوں سے, کس کس شہر سے, کس کس گاؤں سے پاکستان کے یہ پیشنٹ جناح اسپتال آتے ہیں اور یہ جو سائبر نائف فیسلٹی ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں. مجھے فخر اس بات پہ کہ ہمارا ادارہ ہے خدمت سارے پاکستان کی کر رہا ہے. 135 شہر ہیں پاکستان کے جہاں کے رہائشی جناح اسپتال کی سائبر نائف فیسلٹی آتے ہیں اور مفت علاج سے مستفید ہوتے ہیں. یہ تقریباً $50,000 پر پیشنٹ خرچہ آتا ہے کسی اور ملک میں, بٹ یہ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بالکل فری, ایبسلیوٹلی فری فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. 2012 سے لے کے آج تک 13,075 پیشنٹس ہیں جو کہ اس فیسلٹی سے سائبر نائف سے مستفید ہوئے ہیں. 13,075 13,075 پیشنٹس ہیں جو کہ پچھلے 8 سال میں سائبر نائف فیسلٹی سے مستفید ہوئے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ان 13,075 پیشنٹس میں سے 48% پیشنٹ وہ ہیں جو کہ سندھ کے رہائشی ہیں. 48% پیشنٹ سندھ کے رہائشی ہیں. باقی 49% پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان سے آتے ہیں اور 3% پاکستان سے باہر سے آئے ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں, کچھ پی ٹی آئی کے دوست ہمارے, چونکہ ان کا کام ہی مذاق اڑانا ہے, تضحیک آمیز بات کرنا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو کتنی غلط بیانی کریں, پاکستان سے باہر سے کیسے آ سکتے ہیں لوگ. آپ چاہیں گے ہم لوگوں کے ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھتے ہیں, سیکریسی ہے. آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ تفصیلات شیئر کر سکتا ہوں پاسپورٹ نمبرز کے ساتھ کہ وہ پاکستانی جو کہ کسی اور ملک میں مقیم ہیں وہ اس فیسلٹی سے مستفید ہونے کے لیے کراچی شہر آئے اور مفت ان کو علاج ملا. یہ ہے انسانی خدمت جو کہ سندھ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہی ہے. اسی طرح ایک اور فیسلٹی ہے پی ای ٹی اسکین مشین, یہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر سرکاری سطح پر یہ چیز فری پرووائڈ کی جاتی ہے, ایبسلیوٹلی فری. کسی اور صوبے میں نہیں. 2016 سے یہ فیسلٹی ہمارے یہاں چل رہی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ 2016-17 سے لے کے اب تک 8,500 پیشنٹس ہیں جن کی یہ پیٹ سکین مشین سے مستفید ہوئے. 8,500 پیشنٹس 2017 سے لے کے آج تک, جس میں 72% تعداد سندھ میں بسنے والے شہریوں کی ہے اور 28% خیبر پختونخوا, پنجاب اور بلوچستان سے ہیں. اور اسی طرح NICH بھی انسانی خدمت کر رہے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ ہم تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس چیزیں بہتر ہوتی تو آپ کے یہاں سے پیشنٹ صوبہ سندھ کیوں آ رہے ہوتے؟ خیبر پختونخوا میں 7.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, کیوں 38,223 پیشنٹ خیبر پختونخوا سے امراض قلب کے سلسلے میں صوبہ سندھ تشریف لائے؟ تو ہر چیز پر یہ جو منفی سیاست کرتے ہیں, منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ادارے شو کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ حکومت نے انسانیت کی خدمت کی ہے, سارے پاکستان کی خدمت کی, اور آج بھی ہم وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. آج بھی ہم ان ہسپتالوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. میں باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ اب سندھ حکومت کی اس انسانی خدمت کے سلسلے کو چونکہ روکنا تھا, دشواریاں کریٹ کرنی تھیں, تو وفاقی حکومت نے ابھی مارچ میں ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس کے تحت ان 3 اسپتالوں کے بورڈ آف گورننس کو کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے کہا ہے
یہ اسپتال غلط سندھ کو منتقل ہوئے تھے, اس کا کنٹرول واپس وفاق سنبھالے, تو ہم اس فیصلے کی روشنی میں ان اسپتالوں کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں, اور کنٹرول سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک بورڈ آف گورنرز تشکیل دے دی ان ہسپتالوں کے لیے. آج بھی سپریم کورٹ میں سندھ حکومت کی نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ ہے, وہ ڈسمس نہیں ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس نظر ثانی کی درخواست کا ویٹ کر لو. اس لیے ویٹ کرو کہ اس وقت جو خدمت ہو رہی ہے ان 3 اسپتالوں میں, اس سے صرف میں مستفید نہیں ہو رہا, سارا پاکستان مستفید ہو رہا ہے. یہ جو بینیفٹ ہے یہ پاکستان کی عوام کو ملنے دیجئے. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کو یہ ایمبیشن ہے. حالانکہ وفاقی حکومت خود 2019 میں وفاقی کابینہ فیصلہ کر چکی ہے, اور میں آپ کو اس کے منٹ شیئر کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں, فائنینشیل سپیس نہیں ہے ان 3 اسپتالوں کو کنٹرول کرنے کی, تو اس لیے ان 3 اسپتالوں کو صوبائی حکومت کے پاس رہنے دیں. یہ فیصلہ بھی میرا نہیں ہے, سندھ حکومت کا نہیں ہے, عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کا ہے, اس وفاقی کابینہ کا ہے جس کی سربراہی عمران خان صاحب خود کرتے ہیں. غالباً 2 جولائی 2019 کا یہ فیصلہ ہے, میں شیئر کر سکتا ہوں اس کی تفصیلات آپ سے. اپنے فیصلے کے برعکس اب وہ بورڈ آف گورننس کو کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب یہ بورڈ چلائے گا ان اسپتالوں کو, اخراجات کون بیئر کرے گا, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سندھ حکومت نے اربوں روپے ان ہسپتالوں پر خرچ کیے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت ان پیسوں کو ری ایمبرس کرے گی صوبے کو, جو اماؤنٹ 100 ارب سے اوپر جاتا ہے. ابھی تک کوئی ری ایمبرسمنٹ نہیں کی. فیصلے میں لکھا ہے 1 پیسہ نہ ان ہسپتالوں کو دیا ہے نہ صوبائی سندھ کی حکومت کو دیا, لیکن کہتے ہیں ہسپتالوں کا کنٹرول ہم سنبھالیں گے, اور پھر کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس لیے اس نوٹیفیکیشن کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کے تحت ہم یہ بورڈ آف گورننس بنا رہے ہیں. میں وہ قانون لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ, یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے یہ آرڈیننس. اس آرڈیننس کو اگر آپ پڑھیں تو آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ ان ہسپتالوں کے اوپر وفاقی حکومت کا کنٹرول ہوگا, یہ اس قانون کا اطلاق ہوگا جن کا ذکر شیڈیول میں ہے. یہ شیڈیول میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. اس شیڈیول میں کہیں پر بھی جے پی ایم سی کا نام نہیں ہے, این آئی سی وی ڈی کا نام نہیں ہے, این آئی سی ایچ کا نام نہیں ہے. یہ آرڈیننس نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. کہیں پر بھی ان 3 اسپتالوں کا نام نہیں ہے. دوسری میری گزارش کہ آرڈیننس تو ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہوتی ہے, قانون ہوتا ہے. 16 نومبر کو یہ قانون انہوں نے ایشو کیا, صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا. مارچ میں یہ آرڈیننس ختم ہو چکا ہے. 120 دن ہے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت. 120 دن کے بعد 121ویں روز آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. ابھی تک پارلیمان نے اس آرڈیننس کو اپروو نہیں کیا, اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا. تو وہ قانون, وہ آرڈیننس اس وقت اس کا اطلاق پاکستان میں نہیں ہوتا. تو کیسے آپ اس کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں؟ پھر کسی نے منطق دی کہ وفاقی کابینہ نے اس آرڈیننس کو امینڈ کر لیا. اس کا بھی میں کاغذ لے کے آیا ہوں کہ 7 جنوری کو یہ کاغذ ایشو کرتے ہیں. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وفاقی حکومت کا ایک لیٹر ہے, نوٹیفیکیشن ہے, جس میں وہ کہتے ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے آرڈیننس کو امینڈ کر دیا. آپ مجھے بتائیے کیا کسی قانون کو, جس قانون کو صدر مملکت نے پروملگیٹ کیا ہو, کیا کابینہ اس کو امینڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. لیکن ان کی منطق انہی کو سمجھ آئے, کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو آئین سے مبرہ سمجھتے ہیں, قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. آئین و قانون کے بارے میں تو یہ بات نہیں کرتے. تو میری گزارش یہ تھی کہ ان 3 اسپتالوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے, انسانوں کی خدمت کی ہے, پاکستانیوں کی خدمت کی ہے, بلا تفریق خدمت کی ہے. میں آج اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ شواہد, یہ فگرز اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں پتہ. میں آپ کو یہ نمبرز دے رہا ہوں اس لیے تاکہ ہم آبجیکٹیولی یہ فیصلہ کر سکیں
کہ یہ ہسپتال اسلام آباد نے بہتر سنبھالے یا آج سندھ ان ہسپتالوں کو بہتر سنبھال رہا ہے؟ کیا انسانیت کی خدمت جو سندھ کی اسٹریٹجی ہے اس نے بہتر طریقے سے کی, یا جو وفاق اب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میرا کپتان, میرا وزیر اعظم عمران خان خوبصورت آدمی خوبصورت انداز سے کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا, میں نے پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا. یہ بار بار کہتے ہیں, وہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. کل کے اخباروں میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک رپورٹ نشر کی گئی کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 11.7% سے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور ایکسٹرنل ڈیٹ 5.6% اس میں اضافہ ہوا ہے. آج کوئی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ 1.4% ہے. یہ ہے معیشت جس کو انہوں نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا. مہنگائی, غربت, بے روزگاری آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کو, مزدور کو, کسان کو, میڈیا ورکر کو, وکیل کو, ہاری کو, مرد کو, عورت کو, بچے کو, بڑے کو مہنگائی نے کس طریقے سے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا. اگر وزیر اعظم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے تو این ایف سی کی مد میں پچھلے 9 ماہ میں صوبہ سندھ کو 75 ارب روپے کا شارٹ فال ہو. 75 بلین روپیز جو این ایف سی کی مد میں وفاقی حکومت کو صوبہ سندھ کو منتقل کرنے تھے, اس میں پچھلے 9 ماہ میں یعنی کہ 1 جولائی سے لے کے 31 مارچ تک 75 ارب روپے 75 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایف بی آر اپنے ریونیو ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں نے ٹھیک کر دیا ہے. تو سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو مہنگائی کیوں ہے, غربت کیوں ہے, بے روزگاری کیوں ہے, اور صوبوں کو ان کے جو حقوق ہیں این ایف سی کے تحت جو فائنینشیل سپیس ملنی ہے وفاق سے وہ صحیح طریقے سے کیوں نہیں مل رہی؟ بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. سوال جواب جو ہوں تم. ماشاءاللہ تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں. اگر آپ سندھ حکومت اتنا اچھا کام کر رہی ہے جو آپ نے فکر بتائے ساری چیزیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ اسپتال اس کے انڈر آئیں, اس کا کنٹرول ہو؟ اس کے پیچھے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بغض پیپلز, ایک منٹ, اس کا بڑا سمپل جواب ہے, بغض پاکستان پیپلز پارٹی, بغض بلاول بھٹو زرداری, اور کچھ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتال اچھے چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی خدمت ہو رہی ہے. آپ نے خود تو کوئی ادارہ نہیں بنایا, جو چلتے ہوئے ادارے آپ ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں اور غیر قانونی طریقے سے. اگر انہوں نے بار بار کہتے ہیں نا خیبر پختونخوا میں ہم نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, تو میں نے آپ کو فگرز دیے, میں نے آپ کو نمبرز دیے کہ این آئی سی وی ڈی خیبر پختونخوا سے پیشنٹس کیوں آ رہے ہیں, جے پی ایم سی اور این آئی سی ایچ خیبر پختونخوا سے پیشنٹس کیوں آ رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے, باتیں کرتے ہیں. 3 ادارے اچھے طریقے سے احسن انداز سے چل رہے ہیں, ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا گیا ہے, ان کی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو گئی ہے, بین الاقوامی سطح پر ان اداروں کو پذیرائی کی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا چلو ہم ادارے بنا تو نہیں سکتے, اداروں کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ناصر نقوی صاحب ایک منٹ, سب کے کر لیں گے. آپ نے کہا ہے کہ ہسپتال بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, بالکل یہ سننے میں آیا ہے, لیکن ابھی ایک بڑی حیران کن کل خبر آئی ہے کہ سندھ حکومت کرونا ویکسین جو ہے وہ عام ریٹ سے 300 گنا مہنگی خریدنے جا رہی ہے. ایسا کیوں؟ یہ میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وہ خط میں نے پڑھا ہے. اگر آپ خط کو غور سے پڑھیں تو وہ ڈریپ نے جو قیمت فکس کی ہے کینسینو کی, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, سندھ کی نہیں ہے یہ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان وفاقی حکومت کا ادارہ ہے یہ, اس نے اس کے ریٹ طے کیے 4300 یا 4400.
تو ریٹ وہ طے کر رہے ہیں, الزام سندھ حکومت پر لگایا جا رہا ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں یہ کب تک ہمیں, چونکہ انہوں نے زندگی بھر چندے پہ کام کیا ہے, کب تک ہمیں ڈونیشنز کے حوالے کرو گے؟ آپ دیکھیں ویکسینیشن ریٹ اپنے اطراف میں, بھارت کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, شری لنکا کو دیکھ لیں, نیپال, بھوٹان کو دیکھ لیں. میں کسی بڑی ملک میں انگلینڈ کی مثال نہیں دے رہا آپ کو, میں یو اے ای, رشیا, چائنا, امریکہ, کینیڈا کی مثال نہیں دے رہا, میں تو اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں جن کے زمینی حقائق ہمارے جیسے ہیں میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ان کے مقابلے میں ہماری جو شرح ہے ویکسینیشن کی وہ کیا ہے؟ کیا ابھی تک وفاقی حکومت نے ایک ویکسین خود امپورٹ کی ہے؟ دسمبر 2020 میں وفاقی کابینہ نے غالباً $15 ملین مختص کیے تھے ویکسین کی پرچیز کے لیے, پروکیورمنٹ کے لیے. دسمبر 2020 سے لے کے ہم اپریل 2021 میں آگے, ایک ویکسین یہ لوگ نہیں لا پائے. شکر ہے چین کا کہ وہ اپنی دوستی نبھا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ دوستی جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی, وہ دوستی جس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے گئی, وہ دوستی جس کو سینکٹیفائی کیا آصف علی زرداری صاحب نے جب سی پیک ہوا, گوادر پورٹ چین کے حوالے کیا گیا, اور وہ دوستی انشاءاللہ جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مزید مضبوط کریں. ورنہ تو انہوں نے تو بیڑا اٹھا لیا تھا ہم سب کا بیڑا غرق کرنے کا. تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ جب کام نہیں کر پائیں گے, خود کام کیا, خود کھیلتے نہیں, دوسروں کو کھیلنے نہیں دیتے. تو میری گزارش یہ, دنیا بھر کے اندر ویکسین ریاست نے امپورٹ کی, حکومت نے امپورٹ کی اور شہریوں کو پرووائڈ کی. یہ جو مدینے کی ریاست کے دعوے دار ہیں, یہ بھی اگر اس طرح کی کام کر لیتے تو شاید آج سندھ گورنمنٹ کو ویکسین امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری آبادی ہے 4 کروڑ 80 لاکھ, اور میرے خیال میں ابھی تک جو ہمیں ویکسین پرووائڈ کی گئی ہے 10 یا 15 لاکھ ہوگی میرے خیال میں. یہ بھی میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, میں زیادہ بتا رہا ہوں شاید آپ کو, بٹ اتنی ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہاتھ باندھ بھی دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کرکٹ کھیلو, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اسد شاہ صاحب. اچھا, جو صاحب بہت زیادہ شور مچاتے ہیں, پی ٹی آئی کے ایم پی ہے, انہوں نے بھی جب جیل گئے وہ تو لکھ کے دیا کہ مجھے این آئی سی وی ڈی بھیج دو. روز تھکتے نہیں تھے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ این آئی سی وی ڈی میں بہت کرپشن ہو رہی ہے, بہت برا ادارہ ہے, لیکن پھر لکھ کے دیا کہ میں علاج این آئی سی وی ڈی سے ہی کراتا ہوں ماضی میں, اور ابھی بھی مجھے چونکہ اینجیوگرافی یا کوئی دل کا عرض ہے مجھے این آئی سی وی ڈی بھیج دیں. ان کو این آئی سی وی ڈی بھیجا گیا تو این آئی سی وی ڈی نے تمام رپورٹ چیک کی تو پتہ چلا کہ بالکل ٹھیک ہے, حشاش بشاش ہے. تو پھر کہتے ہیں مجھے جے پی ایم سی شفٹ کر دو, مجھے پیر میں تکلیف ہے, کوئی چوٹ ووٹ لگ گئی تھی تو مجھے جے پی ایم سی شفٹ کر دو. تو جے پی ایم سی میں جا کے رہے. تو جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان ہسپتالوں کو یا ہیلتھ کیئر نظام کو ہمارے, وہ انہی ہسپتالوں سے مستفید ہوئے اور لکھ کے ماشاءاللہ ان ہسپتالوں کے حوالے سے بات کی. اب میں آتا ہوں ویکسین والے اس پہ. پاکستان میں ریبیز کی ویکسین کون بناتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر ویکسین امپورٹ ہو رہی تھی بھارت سے. جب پاکستان بھارت کے کمرشل تعلقات منقطع ہوئے تو شارٹیج کریٹ ہوئی. آپ چاہیں گے میں آپ کو ڈاکیومنٹ شیئر کر سکتا ہوں جہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے پیمنٹ کی ہوئی ہے پیمنٹس کو کہ ہمیں ویکسین پرووائڈ کریں, ریبیز کی, اینٹی ریبیز ویکسین جس کو کہتے ہیں. آئی کین شیئر ڈاکیومنٹس ود یو. اور ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس اس وقت ایڈیکویٹ اسٹاک اویلیبل نہیں ہے. تو اب اگر پمس کو بھی سندھ کی حکومت چلا رہی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا اس فیصلے کے حوالے سے, اور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کی نظر ثانی کرتے ہوئے اس فیصلے کو اب ختم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بیٹر سینس ہیز پریویلڈ. یہ کام کسی ایم پی اے کا نہیں تھا, یہ کام میونسپیلٹی کا تھا, میونسپل فنکشن تھا, اور اب میونسپل اتھارٹیز یہ کام کر رہی ہیں. اب کتے کاٹنے کے واقعات بالکل ہوتے ہیں,
اور یہ قابل افسوس ہے کہ صرف سندھ کی خبر بنتی ہے، پنجاب میں یہ واقعات جو ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں اس طریقے سے تشہیر نہیں کی جاتی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پنجاب کی تشہیر کریں، میں کہوں گا یہ نیگیٹو چیز ہے، اس کی تشہیر نہ کریں. اس طرح پنجاب کو آپ ہیلتھ کیئر کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، اسی چشموں کے ساتھ اگر سندھ کے معاملات کو بھی دیکھیں گے تو بیلنسڈ رپورٹنگ ہو پائے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جہاں جہاں اس طرح کے انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ حرکت میں آتی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ سندھ کے اندر دودھ و شہد کی نہریں بہا دی گئی ہیں. پرابلمز ہیں، لیکن صرف پرابلمز نہیں، اچھائیاں بھی ہیں، بہت اچھے کام ہوئے ہیں. ان اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اچھے کام پاکستان کا مثبت امیج پھر ریفلیکٹ کریں گے. اگر آپ چاہیں گے کسی دن میں سندھ گورنمنٹ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹوز پر اگر فوکس کروں، آپ کو بتاؤں تو ایسی پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہترین طریقے سے کام کیا. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، بس وہ بغض پیپلز پارٹی میں ان چیزوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ایک منٹ علی شیر آپ نے بات کی ویکسین انڈیا کے علاوہ بہت سارے ممالک بناتے ہیں. اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 4 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی ہے. تو کیا آپ اس کو جب تک یہ انڈیا سے نہیں ہوگا بندے مرتے رہیں گے، آپ اس کو کہیں اور کسی اور ملک سے امپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کے اوپر کوئی ورک نہیں کریں گے؟ ان کا ویلڈ کویشچن تھا کہ یہ ایک بڑی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بالکل ہے. ہے. عورت وہاں پر روتی رہی ہے کہ اس کا بچہ مر گیا، اس کو ویکسین نہیں ملی. بڑا تکلیف دہ ہمارا ایک عوام کے لیے. اگر آپ پیپلز پارٹی عوامی گورنمنٹ ہے، عوامی پارٹی ہے، مختصر سی کوئی بات بات کوئی کریں. بات، بولے بولے، نہیں نہیں، بولے بولے. میرا سوال جو ہے نہیں پلیز آپ بولیں لیکن تھوڑا سا سر، میں باتیں سننے پر بلیو کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ آپ کا جو یہ جو آپ اس طرح جواب دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا اور اس نے نہیں کیا، تو کیا سندھ گورنمنٹ آفٹر 18 امینڈمنٹ اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے امپورٹ کر لے اور یہ جو ہے لوگوں کو ریلیف دے؟ سیکنڈلی جہانگیر ترین صاحب کا بتائیے گا کہ وہ کس طرح ملاقات کر رہے ہیں. یہ جو اینٹی ریبیز ویکسین ہے نا ARV، اس کی ایز آف ناؤ کوئی شارٹیج نہیں ہے. یہ جو واقعات تھے نا 2018-19 میں ہوئے تھے، اس وقت یہ ویکسین ہمارے پاس ہے اور وہ لگائی جا رہی ہے. وہ جو انفارچونیٹ واقعہ آپ نے ان خاتون کے حوالے سے بتایا تھا وہ پرانا واقعہ ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس چیز کی اصلاح کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے پھر پروکیورمنٹ کہیں اور سے کی. جب ہمیں اسلام آباد سے وہ چیز نہیں ملے گی تو ہم اپنے وسائل کو پھر استعمال کریں گے. تو وہ وسائل استعمال کیے گئے. میں ہائی لائٹ یہ کرا تھا کہ ہم نے پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی، اور پیمنٹ کے باوجود جواب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اسٹاک کی شارٹیج ہے. تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرا تھا. میں تنقید سے کبھی پریشان نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں تنقید سننے کا حوصلہ نہ ہو. تو تنقید بالکل کریں، لیکن جو اچھی چیز ہوتی ہے ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں صرف یہ بات کر رہا تھا. جو آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کی، میرے پاس اس حوالے سے کوئی آفیشیل خبر نہیں ہے جس کے بارے میں کامنٹ کر پاؤں. جو چیز ہوگی پبلکلی ہوگی اگر ہونا ہوا وہ، لیکن میرے پاس ابھی کوئی تفصیلات نہیں ہے اس حوالے سے. علی شیر ادھر سے. جی ایک منٹ آ رہا ہوں. جی علی بھائی. آج کل آپ کی اور حکومت کی، آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقائق ہیں، پردے کے پیچھے ہو یا جو بھی ہو، دوستی کافی قریب ہو رہی ہے، بیٹرمنٹ آ رہی ہے. آج بھی ہماری گیلانی صاحب سے بھی پارلیمنٹ سے آ رہا ہوں، گیلانی صاحب سے بڑی ڈیٹیل گپ شپ ہوئی. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے آئے. ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، کیا وہ کہتے ہیں ہماری مہنگائی کا حل بتاؤ، اس کا کیا ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم آئین کے لیے، آئینی ترمیم کے لیے، انتخابی اصلاحات کے لیے ماحول حکومت فراہم کرے، ہم تعاون کرنے کے تیار ہیں. تو یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی تو قربتیں بھی ہو رہی ہیں، تو ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا جاتا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2018 میں اس حکومت کو کہا تھا کہ آئیے مل کر کام کریں. صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2018 میں فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا تھا کہ آئیے مل کر کام کیجیے، جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. لیکن انہوں نے ہماری بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیے پارلیمانی جمہوریت میں تو آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی اتحاد ہو گیا، کہ آپ ساتھ بیٹھ گئے. ڈیموکریسی از دی آرٹ آف پاسبلٹی، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیموکریٹک نارمز میں بلیو کرتی ہے. جب 2013 میں عمران خان صاحب سڑکوں پر تھے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو برا بھلا کہتے تھے،
तब भी हमने पार्लियामान का साथ दिया और आज भी हम पार्लियामान का साथ दे रहे हैं। और हमारी जो स्ट्रेटजी थी, वक्त ने साबित किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि नतीजा ये हुआ कि सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए पीडीएम के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कभी आपको पाकिस्तान सेनेट मार्ज़ वजूद में है 1973 में, कभी आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि सिटिंग गवर्नमेंट का सेनेट का उम्मीदवार इस्लामाबाद से हार गया हो। ये पहली बार हुआ। तो ये पीपल्स पार्टी ने मैनेज किया ना, पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि हाउ डेमोक्रेसी इज द आर्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हम आज भी इश्यूज के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम अवाम का जो इशू है कि उनके मसाइल को हल होना चाहिए, उनको हम हल करना चाहते हैं, और उसको हल करने के लिए जो कुछ हमें करना पड़ा हम करेंगे। हम इस हुकूमत को खुलकर तनकीद का निशाना बनाते हैं, और अगर आपका सवाल दुरुस्त होता तो शायद मैं इस्लामाबाद आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा होता। हमने जो उनके साथ खत्तो किताबत किया उसी के ऊपर वो कहते कि नहीं जी, सिंध हुकूमत इन अस्पतालों को संभाल ले। फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमें जवाब देते कि 75 अरब रुपये हम आपको ये देते हैं, आपका जो सेंसस का मसला है इसको भी हम रिजॉल्व कर देते हैं। तो मेरा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करूं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आवाम के ऊपर जो आवाम के हुकूक की तर्जुमानी है वो मौसर अंदाज से करती है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से करती रहेगी। धोकी साहब मैनेज एक करें, मिनट, सबका जवाब दूंगा मैं। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की नुमाइंदगी करती है और किसका करूं? अब हम बात करूँ। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की नुमाइंदगी करती है और गरीब तबके को एड्रेस करती है और उनके मसाइल इशू, जिस तरह आपने फरमाया कि महंगाई है, मुल्क में बेरोजगारी है। इस कोरोना वायरस के दौरान सिंध हुकूमत अपनी 4 करोड़ आवाम को मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है, कोई है प्रोग्राम ऐसा? मैंने आपको बताया ना, सिंध गवर्नमेंट ने तो क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया हूँ उस वैक्सीन का, चाइनीज़ कंपनी जो है जिसकी ड्रैप ने मंजूरी दी है, साइनोफार्म दूसरी जो है कैंसिनो की जो रेट की ड्रैप ने मंजूरी दी है, जैसी मंजूरी आ गई उसकी सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। गालिबन 10 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया और रिक्वेस्ट की है कि अगर 20 लाख वैक्सीन, 1 करोड़ में से 20 लाख अगर फौरी तौर पर प्रोवाइड कर दी जाए तो हम मुफ्त अपने शहरियों को वो लगाना चाहेंगे। मुझे तो आज एक और चीज़ आपको बताते हुए खुशी होती है कि सिंध वो पहला सूबा है जिसने अपने कैदियों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। इस वक्त किसी और सूबे के अंदर जेलों के अंदर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। सिंध में आज मीरपुर खास जेल में, मलीर जेल के अंदर ये वैक्सीन लगाई गई है। तो हम तो बहुत ही कीनली, प्रोएक्टिवली वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे लेकर चल रहे हैं, और हमने मास्क के हवाले से भी इसी तरह की बात की थी। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि हमें इस वबा से अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है, जिसमें एक एहतियात मास्क के ज़रिए और दूसरी एहतियात इस वैक्सीन के ज़रिए। वी आर कमिटेड, जो कुछ भी अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए करना पड़ा, सिंध गवर्नमेंट को करने को तैयार है। अच्छा जी भाई, अभी दूसरा इसी के साथ आज जिस शख्स के आप जिक्र कर रहे थे कि जो तनकीद करते हैं सिंध हुकूमत के, उन्हीं की जानिब से कहा गया है कि सेहत कार्ड हम पूरे सिंध में बांटना चाह रहे हैं, तो सिंध हुकूमत नहीं बांटने देगी, इस पर क्या कहेंगे? पहला जो आपका सवाल था, अभी तक वफाकी हुकूमत ने उस ख़त का गालिबन जवाब नहीं दिया। तो मैं नहीं कह सकता कि मुस्बित जवाब आ रहा है या नेगेटिव जवाब आ रहा है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले में ये लिखा हुआ है कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है तो वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन अस्पतालों के हवाले से कर सकती है। तो हम तो कहते हैं चलें ठीक है, आवाम के बेहतरीन मफाद में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लें ताकि मामला रिजॉल्व हो जाए। अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल हो, अल्लाह करे कि वफाकी हुकूमत हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, ताकि इन 3 अस्पतालों के ज़रिए जो लाखों मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है, वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो उसी तरीके से इस्तिफ़ादा उनका चलते रहे। जिन लोगों के आप सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं मेरे भाई, उनके पेशेंट्स वहाँ से उठ के मेरे सूबे में आ रहे हैं और मैं ऐसे उनसे मिल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सूबे में सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे सूबे में वैसे ही मुफ्त इलाज हो रहा है। सिंध के अंदर, गंबड़ के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं।
NICVD, JPMC, NICH का मैंने आपको जिक्र कर दिया। तो मैं तो समझता हूँ कि हेल्थ कार्ड जब आप दे रहे हैं तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेट वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। हम तो एज स्टेट, एज गवर्नमेंट वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उस फैसिलिटी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है हम वो भी करने को तैयार हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप इसका मतलब है कि तस्दीक कर रहे हैं कि चूंकि हम सहूलियात दे रहे हैं लिहाजा सिंध को सेहत इंसाफ कार्ड की जरूरत नहीं। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की क्योंकि उनका प्रपोजल मेरे पास नहीं आया, बट मैंने जवाब इस बात का दिया है कि सिंध के अंदर तो लोगों को ऑलरेडी एक इफेक्टिव सर्विस मिल रही है, और इफेक्टिव सर्विस का सबूत ये है। एक नहीं आपसे हम अगर ये सवाल एक करते मिनट हैं। बेहतर चीज़ ये है कि अगर उनका इंसाफ कार्ड, सेहत कार्ड या जो भी कार्ड है वो सही चल रहा होता तो मेरे ख्याल में पेशावर से, स्वात से, मिंगोरा से पेशेंट्स मेरे शहर नहीं आ रहे होते। बहुत शुक्रिया। आपके है कोई जहन में कोई मरीज सेहत कार्ड से कोई इससे क्या हो? मैं तो आपको दावत दूंगा, आप लोग आ जाए हमारे पास। है कि हाँ है या ना है, लेने को तैयार है नहीं लेने को तैयार, बात बताएं। वो जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है वो तो निभा नहीं रहे, वो सुबह इसकी क्या फिक्र करेंगे? 75,000 रुपये दे दें मुझे, क्यों नहीं दिया अभी तक? वजीर आजम ने स्टेटमेंट दिया कि टैक्स कलेक्शन टारगेट्स मीट हुए हैं, दिया है ना, तो फिर क्यों नहीं पाई? आप पूछेंगे अगर 75 वो नहीं देंगे तो आम आदमी को सेहत इंसाफ कार्ड से महरूम क्यों करेंगे? नहीं। इंसाफ कार्ड से आपका इलाज हुआ है? भाई आप जो सीरियस बात यह है कि अगर वो